بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ آپ فرماتے تھے وَمَشْيُهُ مُتَّوَاضِعٌ، اور متقین کی رفتار تواضع اور انکساری کے ساتھ ہوتی ہے۔ اسی طرح خداوند عالم نے ایک دوسری آیت میں مومنین کو آگاہ فرمایا ہے کہ اگر تم اپنے دین سے پھر جاؤ گے تو خدا ایک دوسری قوم کو تمہاری جگہ پر لائے گا جو مومنین کے ساتھ متواضع، منکسر اور کافروں کے مقابلے میں سربلند ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین۔ اے ایمان والو، تم میں سے جو بھی اپنے دین سے پلٹ جائے گا تو عنقریب خدا ایک قوم کو لے آئے گا جو اس کی محبوب اور اس سے محبت کرنے والے مومنین کے سامنے خاکسار اور کفار کے سامنے صاحب عزت ہوگی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تواضع کو انسان کے لیے سربلندی اور عظمت کی بنیاد قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں ان التواضع یزید صاحبہ رفعۃ فتواضعوا یرفعکم اللہ۔ بے شک تواضع انکساری انسان کے مرتبے کو بلند کرتی ہے، لہٰذا تواضع اختیار کرو تاکہ خداوند عالم تمہیں سر بلند کرے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تواضع للہ رفعہ اللہ فہو فی نفسہ ضعیف وفی اعین الناس عظیم۔ جو خدا کے لیے تواضع کرتا ہے خداوند عالم اس کو سر بلند کرتا ہے، اگرچہ وہ خود اپنی نظر میں حقیر و کمزور ہو لیکن لوگوں کی نظر میں باعظمت اور سر بلند رہتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اس سلسلے میں فرماتے ہیں قالا لقمان لابنہ لا عز الا لمن تذلل للہ ولا رفعۃ الا لمن تواضع للہ۔ جناب لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا عزت صرف اس کے لیے ہے جو خدا کے سامنے خشوع و خضوع کرے، اور منزلت اور سربلندی صرف اسی کے لیے ہے جو خدا کے لیے تواضع کرتا ہے۔ نیز آپ فرماتے ہیں انا فی السماء ملکین موکلین بالعباد فمن تواضع للہ رفعہ ومن تکبر وضعہ۔ آسمان میں دو فرشتے ہیں جو بندگان خدا پر مقرر ہیں، لہٰذا جو بھی خدا کے لیے تواضع کرتا ہے وہ اس بندے کو سر بلند کر دیتے ہیں، اور جو غرور و تکبر کرتا ہے اسے ذلیل و خوار کر دیتے ہیں۔ تواضع کی فضیلت اور تاکید کے سلسلے میں معصومین سے جو احادیث وارد ہوئی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، لیکن ہم یہاں نمونے کے طور پر صرف چند حدیثیں پیش کر رہے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا زینت الشریف التواضع، شریف انسان کی زینت تواضع سے ہے۔ نیز آپ فرماتے ہیں التواضع زکوٰۃ الشرف، تواضع شرف کی زکوٰۃ ہے۔ آپ نے امام حسن علیہ السلام کو وصیت کرتے ہوئے یہ فرمایا علیک بالتواضع فإنہ من اعظم العبادات۔ تواضع اختیار کرو اس لیے کہ تواضع عظیم ترین عبادت ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں تواضع اور نعمت ہے اور جس پر لوگ حسد نہیں کرتے۔ تواضع کا مطلب ہے کہ ہر شخص کی قدر و منزلت کے مطابق اس کا احترام کرے اور خود کو اسے افضل و برتر نہ سمجھے۔ یہاں چند باتوں کی طرف توجہ ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ احادیث کے مطابق تواضع کا معیار یہ ہے کہ انسان خدا کو مد نظر رکھے، اور تواضع صرف رضائے الہی کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ اس لیے تواضع صرف مومنین کے سامنے ضروری ہے
اور مشرکین اور کفار کے سامنے جائز نہیں ہے۔ دوسری یہ کہ تواضع کا تعلق ایمان اور تقوی سے ہے، لہٰذا امیروں کی دولت کے لالچ میں ان کے سامنے تواضع کرنا مذموم ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، ہر شخص مالدار انسان کے سامنے اس کے مال کی طمع کی وجہ سے تواضع کرتا ہے، اس کا 2/3 دین برباد ہو جاتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام اس سلسلے میں فرماتے ہیں، کیا بہتر ہے کہ دولت مند حضرات فقراء کے سامنے خدا کی طرف سے ملنے والے اس اجر و ثواب کے لیے تواضع کریں، اور اس سے بہتر یہ ہے کہ فقراء خداوند عالم پر بھروسہ کرتے ہوئے دولت مندوں کی طرف توجہ نہ دیں۔ لہٰذا کسی کے سامنے بھی تواضع کرنے میں صرف اس کے ایمان و تقوی یا بندگی خدا کو مد نظر رکھنا چاہیے، نہ کہ اس کے مال و دولت یا اقتدار کو، اس لیے کہ اسلام نے فضیلت کا معیار تقوی کو قرار دیا ہے۔ تیسرے یہ کہ تواضع اور فروتنی میں افراط و تفریط کے بجائے اعتدال کی رعایت کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ تواضع میں زیادتی انسان کی پستی اور تحقیر کا باعث ہوتی ہے، اور کبھی کبھی یہ چاپلوسی بن جاتی ہے، جبکہ تواضع میں کوتاہی اور بے توجہی کا انجام تکبر ہوتا ہے۔ اس لیے غرور و تکبر سے بچنے کے ساتھ ساتھ تواضع میں افراط سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، جیسا کہ روایت میں ہے، متکبر کے ساتھ تکبر کرنا ہی تواضع ہے، لہٰذا متکبر اور غرور انسان کے سامنے تواضع کرنا جائز نہیں ہے، اور اس سے تواضع سے پیش آنے والے مومن کی توہین اور ذلت ہوتی ہے، اور وہ بلا وجہ حقیر بن جاتا ہے، اور اس سے متکبر کے تکبر میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ تواضع کی حدود اور اس کی علامتیں۔ کسی کے اندر تواضع کی مقدار کو جاننے کے لیے معصومین کے بیان کردہ حدود کی معرفت ضروری ہے۔ امام رضا علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا کہ تواضع کی حد کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ان تؤتی الناس من نفسک ما تحب ان یؤتوک مثلہ۔ تواضع کی حد یہ ہے کہ لوگوں کو اتنا ہی احترام کرو جتنا تم ان سے اپنے احترام کی توقع رکھتے ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، تواضع کا مطلب یہ ہے کہ بیٹھنے کے لیے جو جگہ ملے اسی پر راضی ہو جاؤ، اگرچہ تمہارے مقام سے کم تر ہی کیوں نہ ہو، اور یہ کہ جس سے بھی ملو اسے سلام کرو، اور جھگڑے سے پرہیز کرو چاہے تم حق پر ہی کیوں نہ ہو، اور یاد رکھو کہ نیکی کا سرچشمہ اور اس کی اصل بنیاد تواضع ہے۔ ایک دوسری حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام تواضع کی پہچان بتاتے ہوئے فرماتے ہیں، وَلَا يُحِبُّ أَن يُحْمَدَ عَلَى التَّقْوَى۔ انسان یہ پسند نہ کرے کہ لوگ اس کے تقوی کی وجہ سے اس کی تعریف کریں۔ تواضع کے نتائج و فوائد۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔